السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو رمضان ٹرانسمیشن۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آج آپ لوگوں کے سامنے ہم رمضان المبارک کے 11ویں دن یعنی 11ویں روزے اور ہمارا جو سبق ہے وہ سبق ہمارا آج 11واں ہی ہے۔ ہاں، ہمارا جو 8واں 9واں اور 10واں سبق تھا وہ مس ہو چکے بوجہ بیمار تھا میں۔ آج ہمارا اصولی طور کے اوپر تو 8واں سبق بنتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے رمضان کے دن گنے ہوئے ہیں اس لیے ہم 8واں 9واں 10واں اور 11واں سبق ہم اسی کو ہی سمجھیں گے اور کوشش کریں گے آج ہم تھوڑی سی سپیڈ سے چلیں تاکہ جو پیچھے چھٹیاں ہوئی ہیں ان کو کور کیا جا سکے اور ٹائم تھوڑا اور کام زیادہ کریں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ مرکبات پڑھ رہے تھے، ہم مرکبات کی بحث کر رہے تھے۔ مرکبات میں ہم نے 2 مرکبات کی بحث کر لی تھیں، جن میں 2 مرکب، ایک مرکب عطفی کی ہم نے بحث کر لی تھی اور ایک ہم نے بحث کر لی تھی مرکب توصیفی کی۔ مرکب عطفی کی خاص پہچان جو تھی وہ یہ تھی کہ 2 اسما ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں حرف عطف آتا ہے، حرف عطف واو یا او آتا ہے۔ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے کا ترجمہ پہلے ہی کیا جاتا ہے، دوسرے اسما کا ترجمہ بعد میں ہی کیا جاتا ہے اور درمیان میں حرف عطف جو ہے اور یا کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مرکب توصیفی کی بات کی۔ مرکب توصیفی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کراس کیا جاتا ہے، یعنی بعد والے اسم کا ترجمہ پہلے اور پہلے والے کا بعد میں کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ہی شخصیت ہوتی ہے، جبکہ مرکب عطفی میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 شخصیتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک ہی ہوتی ہے، ہاں اس کا وصف یا اس کی تعریف بیان کی گئی ہوتی ہے مرکب توصیفی میں۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں آج کا جو ہمارا مرکب ہے وہ ہے مرکب توصیفی کا حصہ دوم ہے۔ حصہ دوم میں ہم بات کرتے ہیں، گزشتہ سبق میں ہم نے مرکب توصیفی کے چند قواعد جو ہیں وہ سمجھے تھے، ان کی مشق بھی کر لی، کچھ مشق رہ گئی تھی وہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ ایک مزید قاعدے کے ساتھ لام تعریف کا ایک قاعدہ سمجھنا ہے، یعنی معرفہ میں ایک اور قاعدہ ہے، اس کا اطلاق بھی ہونا ہے۔ مرکب توصیفی کا یہ قاعدہ معروف ہے، اگر غیر عاقل کی جمع ہو، اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ انسان، جن اور فرشتے، صرف 3 ہی مخلوقات ایسی ہیں جن کو عقل کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اور مخلوقاتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ غیر عقل ہیں۔ جیسے قلم غیر عقل مخلوق ہے، اسی طرح اس کی جمع جب اقلام آتی ہے اس کے لیے صفت واحد مؤنث آئے گی، اس کے لیے صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا نا، ہم نے بات کی کہ اس میں نکرہ کا خیال رکھا جائے گا، معرفہ کا خیال رکھا جائے گا، واحد جمع کا خیال رکھا جائے گا، تذکیر و تانیث کا خیال رکھا جائے گا، لیکن خاص ایک کلیہ جو ہے وہ غیر عقل جب جمع ہوگی، غیر عقل کی جمع ہوگی، اس کی صفت ہمیشہ واحد مؤنث آئے گی۔ جیسے اس کی مثال ہمارے سامنے ہے اقلام جمیل، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ کراس ترجمہ کریں گے تو خوبصورت پین، خوبصورت قلم، زیادہ قلم ہے، خوبصورت قلم۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ دیکھی جائے گی کہ نکرہ ہے تو نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کچھ خوبصورت قلم یا کچھ خوبصورت پین، اقلام جمیلۃ، اقلام جمیلۃ۔ نیچے اب اسی طرح آتے جائیں جی۔ لام تعریف کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ معرف باللام سے پہلے والے لفظ کے آخری حرف پر تنوین ہو تو نون تنوین کو ظاہر کر کے آگے ملاتے ہیں۔ جیسے جی مرکب توصیفی تھا جی زید العالم، عالم زید، جبکہ زید کے نون تنوین کو ظاہر کرنے کے لیے یہ زید العالم ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا نون واضح کر دیا جائے گا۔ اب اسے آگے ملانے کے لیے نون کو سکون ہٹا کر اسے زیر دے کر ملائیں گے،
جیسے زید العالم، یہ اکثر آپ لوگوں نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ لکھی چیز دیکھی ہوگی اور پڑھی ہوگی، اور یہ آپ کو تب پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن آج کا یہ والا قاعدہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس وجہ سے وہ نیچے چھوٹا سا نون آتا ہے کسرہ کے ساتھ، تو یہ پڑھا جائے گا زید العالم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کو یہ بھی بولتے ہیں نون تنوین۔ اچھا، نون تنوین یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بالکل باریک نیچے لکھا جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے اکثر جو ہے وہ، چونکہ یہ ایک پڑھنے کے انداز سے ہے نا، اصل میں تو گرامر کا اس کا جو ہے وہ اتنا خاص تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو پڑھنا اس طرح ہے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ اب جو مشق نمبر 8 ہے نا، اس میں معرف باللام کے جتنے بھی قواعد ہیں وہ بھی ہوں گے، اور مرکب توصیفی کے بھی جتنے قواعد ہوں گے وہ بھی ہوں گے، مل کے یہ سارے آپ لوگوں کے سامنے آگے۔ اب اس کی آپ لوگوں نے خود سے پریکٹس کرنی ہے۔ ہاں، جب ہم ریوائز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوگا تب ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال ہوگا وہ آپ پوچھ لیں گے تو اس کے اوپر خاص طور کے اوپر ہم بحث کر لیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی مرکب ہم نے اس وقت 2 ہی پڑھے، ایک اس کے ساتھ اور ہوتا ہے مرکب اضافی، چونکہ وہ خاص جڑ کے ساتھ ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ہم نے جو نصاب لیا ہوا ہے یہ ہم نے بہت شارٹ لیا ہوا ہے، خاص طور پہ اوپر 3 سال کا جو نصاب ہوتا ہے ہم نے اس کو چھوٹا کر کے 30 دن کے اوپر کیا ہوا ہے، تو ہم جلدی جلدی ان کے اوپر چل رہے ہیں، اور چلتے ہوئے مرکبات کی اتنی ہی بحث ہم نے پڑھنی تھی، ابھی پڑھ لی، بعد میں اور کریں گے، لیکن یہ چونکہ شارٹ ہے اس وقت اتنی ہی کرنی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ہم نے واضح طور کے اوپر آپ کے پہچان کے لیے یہ بولا تھا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوگا اس کو جملہ اسمیہ کہا جائے گا، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ آپ کو آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ طبیعت ابھی پراپر نہیں ہوئی کہ اس طرح کھل کے آپ لوگوں کے ساتھ بولا جا سکے، بات کیا جا سکے۔ ایک وائرل بیماری تھی جو کہ لگ گئی گلے کی، خاص طور کے اوپر جو ہے وہ انفیکشن کا ایشو تھا، تو الحمدللہ بہتر ہو چکا ہے، آج 4واں-5واں دن ہے اس میں، تو اس سے ہماری 3 چھٹیاں بھی ہوگی۔ وہ چھٹیاں ہوئی بھی اس لیے کہ بالکل بولا نہیں جاتا تھا، اگر تو کچھ بھی بولا جا سکتا ہوتا بہتر ہوتا، تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم اتنا بگاتے نہیں، آپ کو نارمل ہمارا سبق چلتا رہتا تو ایزی رہتا، لیکن نہیں، پھر بھی اس چیز کو ہم کور کرنے کے لیے کچھ نہیں، ضروری نہیں ہم نے رمضان میں ختم کرنا ہے، ہم کوئی 1-2 دن کا گیپ دے کے رمضان کے بعد بھی اس کو کر کے، ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو 30 دن کا کورس کر کے، 30 دن کے کورس کے بعد میں اس کو ایک صرف 15 گھنٹے میں عربی زبان کے سیکھنے کا اس کا کورس کا ٹائٹل بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا سلوگن بنانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے یہ گرین ایور کنٹینٹ ہونا چاہتا ہے کہ 15 گھنٹے کے اندر اردو سے عربی، انگلش سے عربی سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے جی 2 یا 2 سے زائد ایسے مرکب کو جملہ کہتے ہیں جس سے کوئی خبر، حکم یا خواہش سامنے آ رہی ہو، جس جملہ کی ابتدا اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ایک جملہ کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں، اس وقت ہم جملہ اسمیہ کے 2 بڑے اجزاء کو پہلے غیر اصطلاحی انداز میں سمجھیں گے، اس کے بعد میں اصطلاحات کے ساتھ۔ نمبر 1، ہم نے ایک جملہ کی مثال دی تھی مسجد کشادہ ہے۔ اب اگر اس جملہ پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو 2 جز ہیں، ایک جز یہ ہے کہ مسجد جس کی بات کہی جا رہی ہے، اور دوسرا جز وہ ہے جو کہ بات ہو رہی ہے، یعنی کشادہ ہے۔ انگریزی میں جس کے متعلق کوئی بات ہو اسے سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جو بات ہو رہی ہو تو اسے پریڈکٹ کہتے ہیں۔ عربی میں بھی جملہ کے اجزاء بڑے جو ہیں وہ 2 ہی ہیں، جس کے متعلق بات کہی جا رہی ہوتی ہے یعنی سبجیکٹ، اس کو عربی میں مبتدا، اور جو بات ہو رہی ہوتی ہے یعنی پریڈکٹ، اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھ آئی کہ جملہ اسمیہ کے جو 2 بڑے اجزاء ہیں اس میں سب سے پہلا جز جو ہے وہ مبتدا ہے، اور دوسرا جز جو ہے وہ خبر ہے۔ ادھر ہی رک کے صرف ایک بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ دونوں رفعی حالت میں ہوتے ہیں، دونوں معرفہ ہوتے ہیں، دونوں رفعی حالت میں ہوتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ معرفہ کہہ دیا غلط، دونوں رفعی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں
رفیع حالت میں ہوتے ہیں مرفوع ہوتے ہیں. معرفہ لفظ بول دیا تھا, لفظ مرفوع بولنا تھا معذرت کے ساتھ. یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. دو اجزاء ہیں, مبتدا ہے اور اسم ہے, اور دونوں جو ہے وہ مرفوع ہوتے ہیں. عربی میں جملے کے بڑے اجزاء دو ہی ہیں جن کے متعلق ایک سبجیکٹ ہو گیا جس کو مبتدا, اور دوسرا جو ہے پریڈکٹ جس کو خبر کہتے ہیں. اردو اور عربی دونوں کے جملہ اسمیہ میں عام طور پر مبتدا پہلے آتا ہے. مبتدا پہلے اور خبر بعد میں, مبتدا پہلے اور خبر بعد میں, مبتدا پہلے اور خبر بعد میں. اس میں ایک اور چیز آپ کو سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب جملہ اسمیہ ہے نا, تو جب جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا پہلے آ رہا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اب یہ جو مبتدا ہے یہ اسم ہی ہوگا, کیونکہ جملہ اسمیہ کی پہچان بھی یہی ہے کہ اسم شروع میں آتا ہے. تو جب مبتدا پہلے آیا تو اس کا مطلب ہے مبتدا آٹومیٹکلی اسم ہی ہوگا. چنانچہ ترجمہ کرتے ہوئے اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے. مثلا مسجد کشادہ ہے کہ جب ہم عربی میں ترجمہ کریں گے تو مبتدا یعنی مسجد کا ترجمہ پہلے اور خبر یعنی کشادہ کا ترجمہ بعد میں آئے گا. جملہ اسمیہ کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اردو میں جملہ مکمل کرنے کے لیے ہے, ہیں آتے ہیں, اور فارسی میں است, اند وغیرہ آتے ہیں. جیسے اوپر کی مثال میں بھی دیکھا آپ نے, مسجد کی کشادگی کی خبر دی جا رہی ہے تو جملہ کے آخر میں لفظ ہے لکھا گیا ہے. اسی طرح انگریزی میں از آر ایم آتا ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے ہم کہیں گے کہ مسجد از اسپیشیس. عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں است, ان, از, آر وغیرہ قسم کی کوئی چیز نہیں آتی, بلکہ عربی میں جملہ مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مبتدا کو عام طور کے اوپر معرفہ اور خبر کو عام طور کے اوپر نکرہ رکھا جاتا ہے. وہ میں نے ایک لفظ پہلے بولا تھا نا کہ مرفوع کی جگہ پہ معرفہ بول دیا تھا, وہ ذہن میں یہ بات تھی جو اب آئی ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مبتدا عمومی طور کے اوپر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. یہ پہچان کیوں کروا رہا ہوں, پیچھے آپ نے مرکب توصیفی پڑھا ہے. اب مرکب توصیفی بھی ظاہری بات ہے اس میں ہے, مرکب توصیفی میں بھی مسجد کی ذکر ہونا تھا اور کشادہ کا ذکر ہونا تھا, لیکن کس چیز سے ہمیں پتہ چلنا تھا کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا جملہ اسمیہ ہے. اس کی خاص پہچان بھی اسی قاعدہ سے ہونی ہے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوگی. بات آپ کو سمجھ آئی؟ پھر دیکھیں جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں خاص فرق آپ کو کیا نظر آئے گا. دونوں میں دو ہی چیزیں آ رہی ہیں نا, تو اس میں بھی دو چیزیں آئیں گی, اور اس کا ترجمہ کراس ہوگا, اس کا ترجمہ سیدھا ہوگا. جملہ اسمیہ کا ترجمہ سیدھا ہوگا, مرکب توصیفی کا ترجمہ کراس ہوگا. اس کی پہچان کیا پتہ چلے گی؟ وہ دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے, وہ دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے. مرکب توصیفی میں دونوں معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے. مرکب توصیفی میں دونوں اسماء معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے. مرکب توصیفی میں دونوں معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے. جبکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا, خبر نکرہ ہوگی. جبکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. جبکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوگی. یعنی یہ بات خاص فرق ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اچھا جی, مابدہ اسی طرح جملہ میں ہے یا ہے کا مفہوم از خود پیدا ہو جائے گا. چنانچہ مسجد کشادہ ہے کا ترجمہ کرتے ہوئے مبتدا یعنی مسجد کا ترجمہ مسجد نہیں بلکہ المسجد ہوگا یعنی معرفہ ہوگا, اور خبر یعنی کشادہ کا ترجمہ الوسیع نہیں بلکہ وسیع ہوگا. اس طرح مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہونے کی وجہ سے اس میں ہے کا مفہوم از خود پیدا ہو جائے گا. چنانچہ المسجد وسیع, اس کا ترجمہ گیا ہو جائے گا مسجد کو کشادہ ہے. لیکن جب یہی بات ہم مرکب توصیفی میں کرتے تو مرکب توصیفی میں کیا ہونا تھا؟ اس میں یہ ہونا تھا مسجد وسیع, تو اس کا ترجمہ کیا ہونا تھا؟ کوئی وسیع مسجد. مسجد وسیع کا کیا ترجمہ ہونا تھا؟ کوئی وسیع مسجد. تو لیکن چونکہ یہ ہے المسجد وسیع,
مسجد کشادہ ہے. اب اس میں کراس ترجمہ نہیں ہوگا، اس میں کراس ترجمہ ہوا تھا، اس میں سیدھا ترجمہ ہوگا، مرکب توصیفی میں کراس ترجمہ ہوگا. اب آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی کے فرق کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ جملہ اسمیہ کا ایک قاعدہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عموماً مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. مرکب توصیفی کا ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ صفت چاروں پہلو یعنی حالت اعرابی، جنس، عدد اور وسعت کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے. وہ تابع اور مبتوع کی بات ہوتی ہے، تابع ہوتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اب المسجد وسیع پر ایک مرتبہ پھر غور کریں. اس کا مرکب کا پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے، اس لیے اس کو جملہ اسمیہ مانتے ہوئے اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ مسجد کشادہ ہے کریں گے. اگر ہم وسیع کو بھی مرفع کر کے المسجد الوسیع کر دیں تو اب ترجمہ ہوگا کہ وسیع. ٹھیک ہے، چونکہ وسیع چاروں پہلوؤں سے مسجد کے تابع ہو گیا، اس لیے اسے مرکب توصیفی مانا جائے گا اور ترجمہ ہوگا کشادہ مسجد. جو ہم نے بنائی تھی اوپر مثال مسجد وسیع، اس کا ہم نے کوئی وسیع مسجد تھی نا، کوئی کشادہ مسجد تھی. اب چونکہ المسجد الوسیع آ گیا، دونوں معرفہ آ گئے، تو معرفہ کا ترجمہ کشادہ مسجد. اسی طرح اگر مسجد کو نکرہ کر کے دیکھا جائے تو مسجد وسیع کر دیں، تب بھی وسیع چاروں پہلوؤں سے مسجد کے تابع ہے، اس لیے اس سے بھی مرکب توصیفی مانیں گے اور اس کا ترجمہ ہوگا ایک کشادہ مسجد یا کوئی کشادہ مسجد. چنانچہ جملہ اسمیہ کی ابتدائی پہچان یہی ہے کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوگی. چنانچہ مرکب توصیفی میں صفت چاروں پہلوؤں سے موصوف کے تابع ہوتی ہے، اس میں یہ تابع والی چیز اس کی یہ والی ختم ہو گئی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسم کے صحیح استعمال کے لیے ہمیں اس کے چار پہلوؤں سے جائزہ لے کر اس قواعد کے مطابق بنانا ہوتا ہے. اس میں سے ایک پہلو یعنی وسعت، جیسے وہ تذکیر و تانیث والی، وہ واحد جمع والی اور اعرابی والی. ہم نے دیکھ لیا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا عام طور پر معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اب نوٹ کر لیں کہ حالت اعرابی کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ تھا کہ پہلا رفع میں ہوگا، دوسرا رفع میں ہوگا، پہلا نصب میں ہوگا، دوسرا نصب میں ہوگا، پہلا جر میں ہوگا، دوسرا جر میں ہوگا. اس میں دونوں ہی رفعی حالت میں ہونے ہیں، مرفوع ہونے ہیں، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. اب دو پہلو باقی رہ گئے یعنی عدد اور جنس والا. اس سلسلے میں یہ بات نشین کر لیں کہ عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی، یعنی مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر بھی جو ہے وہ واحد ہی ہوگی. مبتدا اگر جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی. اسی طرح مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. مثلا الرجل صادق، مرد سچا ہے. الرجلان صادقان، دونوں مرد سچے ہیں. دیکھیں نا، ادھر الرجل صادق تھا، ادھر ہے الرجلان صادقان، دونوں مرد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سچے ہیں. الطفلتان جمیلتان، دونوں بچیاں خوبصورت ہیں. النساء مجتہدات، النساء مجتہدات، عورتیں محنتی ہیں. یعنی جمع کے ساتھ جمع ہے، مؤنث کے ساتھ مؤنث ہے اور اسی کے ساتھ ہی مذکر کے ساتھ مذکر ہے. اچھا، آگے آ گیا جی. ہاں، اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے. اب یہ بھی نوٹ کر لیں کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپشنل یہ چیز موجود ہے، جیسے المسجد وسیعۃ، مسجدیں کشادہ ہے، یہ بھی آ سکتا ہے. واضح ہے کہ استثناء کے لیے ذہن میں ایک کھڑکی کھلی رکھی جائے. اچھا، ہر چیز قاعدے کے مطابق نہیں ہوتی، اس میں کوئی چیزیں جو ہے ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمیشہ کوئی بھی قاعدہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے استثناء جو ہے وہ ذہن میں آپ کے قبول ہونی چاہیے، ایکسیپٹ ہونی چاہیے ہمیشہ سے. مثلا ایک لوگوں کو بڑی پہچان عام طور کے اوپر خون تو سرخ ہوتا نا، لیکن اس میں کوئی ذہن میں رکھیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا خون سفید بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی ذہن میں ایکسیپٹنس کی صورتحال آپ کی ذہن اجازت دینا چاہیے کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اب مشق آئی. اب 8ویں اور 9ویں مشق کو جب آپ ملا کے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے وہ
مرکب توصیفی میں اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے؟ جیسے اب یہ دیکھیں، العذاب شدید پہلا معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے۔ اللہ علیم، اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ پہچان صرف اس میں ہے یعنی از آر ایم کے اضافہ ہونا ہے نا اس میں خاص طور پہ، اور دوسرا یہ ہونا ہے کہ اس کا ترجمہ سیدھا ہونا ہے۔ اس کا ترجمہ کراس ہوتا تھا، اس میں از آر ایم کا اضافہ یا ہے وغیرہ کا اضافہ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہے العذاب شدید، عذاب سخت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ علیم، اللہ خوب جانتا ہے۔ آگے ہے فیۃ قلیلۃ، جماعت چھوٹی ہے۔ پھر ہے جی النفس المطمئنہ۔ اب ادھر دیکھیں فیۃ قلیلۃ، دیکھنے میں تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے نا جیسے دونوں کیا ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا ایک استثناء تھا اس میں نکرہ اور معرفہ میں کہ تنوین آنے کے حوالے سے، وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ النفس المطمئنہ، نفس مطمئن ہے۔ پھر ہے عذاب علیم، اب ادھر بھی دیکھیں وہ آپ کو اوپر تنوین نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا، اس میں دونوں طرح سے آپ جا سکتے ہیں، فیۃ قلیلۃ میں بھی دونوں طرف جا سکتے ہیں کہ چھوٹی جماعت، ٹھیک ہے، اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف نہیں جا سکتے۔ پہلے وہ قاعدہ کنفرم کرنا ہوگا کہ یہ معرفہ بن بھی رہا ہے یا نہیں، معرفہ کے تنوین والے کلیے میں آتا بھی۔ جیسے عذاب علیم سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ معرفہ نہیں ہے عذاب، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ کوئی دردناک عذاب، اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کوئی دردناک عذاب۔ جیسے ہے زید عالم، اب زید جو ہے یہ معرفہ سمجھ آ رہی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ زید عالم ہے۔ پھر ہے الفیۃ کثیرۃ، اب اس میں دیکھیں نا الفیۃ یہ معرفہ آ گیا، وہ فیۃ معرفہ نہیں ہے، وہ نکرہ ہی ہے، تو ادھر کیا ہوگا؟ چھوٹی جماعت، ادھر کیا ہوگا؟ جماعت بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں پانچواں اور چھٹا، اس میں دیکھیں دونوں کو اگر مکس کر کے دیکھیں نا تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا وہ کیا ہے؟ چھوٹی جماعت، اب یہ ہے جماعت بڑی ہے، یعنی اس میں وہ مرکب توصیفی ہے اور یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ پھر ہے العین لائمۃ، پھر ہے العین اللائمۃ، اب اس میں دیکھیں نا یہ دونوں معرفہ آ گئیں۔ اب یہ جب دونوں معرفہ آئی ہیں، اوپر النفس المطمئنہ وہ بھی دونوں معرفہ تھے، ادھر بھی غور کریں آپ، تو جب مطمئن نفس آئے گا نا، اب یہ بھی دونوں معرفہ آ گئیں۔ پھر ہے عدو و مبین، یہ دونوں کا انہوں نے مکسچر ایکسرسائز دی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ پہلے آپ کو میں نے بولا بھی، پھر خود میرے ذہن سے نکل گیا اس کو کرتے ہوئے کہ اب 8ویں اور 9ویں ایکسرسائز کو دونوں کو ذہن میں رکھ کے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں مرکب توصیفی کون سی ہیں اور جملہ اسمیہ کون سا ہے۔ یہ خاص پہچان کر کے آپ لوگوں نے اب اس کے آگے لکھنا بھی ہے، یہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے، میرے لیے پھر وہ بولنا مشکل ہو رہا ہے جیسے آپ کو بھی اندازہ ہے، تو یہ آپ ایکسرسائز خود کریں۔ اگر اس میں کوئی ایشو ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کو بعد میں اس کو کر دوں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ پھر نیکسٹ ہم جملہ اسمیہ حصہ دوم پڑھیں گے، اور حصہ دوم میں ظاہری بات ہے پھر کچھ قواعد جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور اس قواعد کو بھی دیکھیں گے، اور اس میں ہر کوئی بھی جملہ ہوتا ہے نا، بات کرنے کا انداز ایک ہوتا ہے مثبت بات کرنا، ایک ہوتا ہے منفی بات کرنا، اور پھر ہوتا ہے سوالیہ بات کرنا۔ یعنی 3 طرح کے جملے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے، نارمل بات، ایک ہوتا ہے نیگیٹو بات ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے منفی بات ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے سوالیہ بات۔ یعنی مثلا کیا ہے؟ سیب میٹھا ہے، نارمل بات، سیب میٹھا نہیں ہے، یہ نیگیٹو بات آ گئی اس کی۔ پھر اب کیا ہے؟ کیا سیب میٹھا ہے، یعنی یہ ایک سوالیہ بات آ گئی۔ تو یہ چلیں گے، اس کے بعد پھر آگے جاتے ہوئے پھر جملہ اسمیہ کا تیسرا حصہ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ کا چوتھا حصہ بھی ہے، یعنی جملہ اسمیہ میں کم از کم آگے ہمارے 2 سبق ابھی لگنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ضمائر کا، اور ضمائر بھی چونکہ عربی میں تو اسم ہی ہوتی ہیں، انگلش اور اردو میں الگ ہوتے ہیں، اس میں
اسم میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرکبے اضافی لے کے آئے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا شارٹ کورس جو ہے وہ میں نے چنا تھا، اور بہت آپ لوگوں کے خیال کے مطابق دیکھیں جو چیزیں میں سمجھا رہا ہوں نا اس کے ساتھ ہی مشق کرنے کے لیے، اب جملہ اسمیہ ادھر چاہیے تھا مرکبے توصیفی کے بعد کیونکہ خاص پہچان کروانی تھی، انہوں نے ادھر دے دیا، مرکب کو اٹھا کے بعد میں لے گئے تاکہ ترتیب سے آپ کے لیے جو ہے ایک آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم اگلے 2 سبق قسم کو اور لگیں گے، اس کے بعد پھر مرکبے اضافی کے بعد پھر اس کے بعد اس میں جملہ فعلیہ کی طرف ہم چلیں گے۔ آپ لوگوں سے اب میں یہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ دونوں ایکسرسائزیں مشق نمبر 8 اور مشق نمبر 9 کو اس طرح کریں گے کہ جیسے کہ یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے، اور آپ نے اپنے فائدے کے لیے یہ اس کو جو ہے وہ، کیونکہ اب 3 چھٹیاں بھی تو کی ہیں، آپ نے بھی کی ہیں، میں نے بھی کی ہیں، مجھے جو ہے وہ اب تھوڑا سا ہونا پڑے گا، تیز ہونا پڑے گا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے بھی جو چھٹیاں کی ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی محنت اب آپ کو بھی کرنا ہوگی۔ مشق نمبر 8 اور مشق نمبر 9 کو مکس کر کے آپ لوگ جو ہے وہ دیکھیے گا اور کیجیے گا، اور نیکسٹ ہمارا سبق انشاءاللہ جملہ اسمیہ حصہ دوم سے پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔